گلے میں چین یا بریسلٹ پہن کے چلنے پھرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. علماء بیٹھے ہیں, اگر بات غلط کروں تو میری اصلاح کر دیں. جتنی دیر آپ نے سونے کا کوئی چیز زیور کسی مرد نے اپنے ہاتھوں میں گلے میں یا بازو میں کچھ ڈال رکھا ہے, جتنی دیر وہ آپ کے جسم کے ساتھ مس کر رہے ہیں نا بطور زیور, ورنہ سنیاروں کو تو گناہ نہیں ہوگا, وہ تو جیب میں سونا لے کے بھی چلتے ہیں, بطور زیور جتنی دیر آپ کے ہاتھ کے اور جسم کے ساتھ وہ مس ہو رہا ہے اتنی دیر فرشتے آپ کے نام اعمال میں حرام لکھ رہے ہیں, کہ سانسیں حرام لکھی جا رہی ہیں. فاروق اعظم سونے کے کنگن پہنا رہے ہیں. جانتے ہیں فاروق اعظم کے دور میں کوئی آدمی انگوٹھی پہن کے مدینہ کی گلی میں نہیں پھر سکتا تھا, ایسا شریعت کو نافذ کیا ہے. آج سونے کے کنگن پہنا رہے ہیں. امیر المومنین آپ سونے کے کنگن پہنا رہے ہیں. میں کہاں پہنا رہا ہوں, یہ تو میرا نبی پہنا رہا ہے. میں تو حضور کا وعدہ وفا کر رہا ہوں, میں تو حضور کا وعدہ نبھا رہا ہوں. اس سے پتا چلا فاروق اعظم کا عقیدہ تھا نبی امور تشریعی میں اختیار رکھتے ہیں, جس کے لیے چاہے حلال کر دیں, جس کے لیے چاہے حرام کر دیں. سیدنا فاروق اعظم نے سونے کے کنگن پہنائے. حضرت سراقہ مڑنے لگے, فرمایا سراقہ ٹھہر جا, اپنی جگہ پہ جا کے نہیں بیٹھنا. امیر المومنین کیا کرنا ہے؟ فرمایا دونوں بازو ہوا میں اٹھاؤ اور جاؤ مدینہ منورہ کا پھیرا لگا کے آؤ, تاکہ جن لوگوں نے یہ منظر نہیں نہ دیکھا وہ بھی دیکھ لیں اللہ نے کیسے محبوب کا وعدہ پورا کر دیا. اب حضرت سراقہ نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور مدینے کی گلیوں میں پھر رہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور بعض زبانیں حال یہی کہہ رہے ہوں گے, واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق. اس پر آخری روایت عرض کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں, اور وہ میلاد کے حوالے سے. میرے اور آپ کے آقا ایک میدان جنگ میں ہیں. مسلمانوں نے ایک قبیلے پر جنگ ہوئی, غلبہ حاصل کیا, قبیلے والوں کو قیدی بنا لیا. عورتوں میں جو قیدی عورتیں تھی, ایک بی بی کھڑی ہوئی, ایک عورت کھڑی ہوئی, اور پہرے دار صحابی سے کہنے لگی اپنے نبی کو جا کے بتاؤ میں ان کی بہن ہوں جو قیدیوں میں شامل ہوں. میں کیا ہوں؟ ان کی بہن. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ جی؟ میں ان کی بہن ہوں جو قیدیوں میں شامل ہوں. وہ صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ ایک عورت قیدیوں میں کہتی ہے آپ کی بہن. حضور نے فرمایا یہاں میری کون سی بہن ہے, اس کا نام کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ کہتی ہے میرا نام ہے شیما بنت حلیمہ سعدیہ, میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما ہوں. حضور نے جب سنا نا میری ردائی ماں کی بیٹی ہے, ردائی بہن ہے, حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. فرمایا جلدی میری بہن کو لے کے آؤ. بی بی شیما حضور کی بارگاہ میں آئیں. جب بہنیں آپ کے دروازے پر آئے نا تو حضور کا سیرت کا یہ واقعہ یاد رکھیں. بہن آئی حضور کے دروازے پر, جو ہی حضور کی بارگاہ میں آئی حضور نے اپنی چادر اتار کر بہن کے راستے میں بچھا دی. لو بہن اس میں بیٹھو. بی بی شیما بیٹھی, پاس حضور بیٹھے, دونوں بہن بھائی بچپن کے واقعات یاد کر رہی ہیں. بی بی شیما یاد کرا رہی ہیں رسول اللہ یاد ہے فلاں وقت کیا ہوا تھا. حضور بھی رو رہے ہیں, بی بی شیما بھی رو رہی ہے. رسول اللہ یاد ہے فلاں وقت کیا ہوا تھا. اب بتائیں حضور کو کون سا وقت نہیں یاد. پھر بی بی شیما نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا اور اس کے یا رسول اللہ دیکھیں یہ آج بھی وہ نشان محفوظ ہے جہاں آپ نے بچپن میں اپنے 2 دانت مس کیے تھے. اب جانتے ہیں ہمارے بچے جب نئے نئے دانت رکھتے ہیں تو ہر چیز کو کاٹتے ہیں, ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں. اب حضور کے لیے کاٹنے کا لفظ تو نہیں بولا جا سکتا. تو بی بی شیما کہتی ہے رسول اللہ یاد کریں یہ آج بھی وہ نشان محفوظ ہے جہاں آپ نے بچپن میں اپنے دانت مس کیے تھے. اور یا رسول اللہ یاد کریں میں آپ کو ہاتھوں میں اٹھا کر لوریاں سنایا کرتی تھی, میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتی تھی, یا رب ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافیا و امردا. میں عرض کرتی یا اللہ میرا یہ مکی بھائی جب جوان ہو تو اتنا سونا ہو کہ زمانہ کھڑا ہو کر میرے بھائی کا حسن دیکھا کرے. یا رب ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافیا و امردا. یا اللہ میرا بھائی جب جوان ہو اتنا سونا
الہی کا چہرہ ہی دیکھتے رہ جائیں۔ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر آج میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں، اللہ نے آپ کو واقعتاً ایسا حسن عطا فرمایا ہے جو آپ کو دیکھتا ہے آپ ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا بہن کیا چاہتی ہوں، کیا چاہتی ہوں؟ رسول اللہ میں کہتی ہوں مجھے آزاد کر دے۔ فرمایا جا بہن تجھے آزاد کی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے آزاد کریں گے تو میرے سسرالی قبیلے والے کیا کہیں گے؟ شیما کی بیٹی اکیلی آزاد ہو گئی ہے، بہن کے سسرال والوں کا تو خیال رکھا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا بہن جا تیرے صدقے پورے قبیلے کو آزاد کر۔ پھر حضور نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اخلاق آج میرا موضوع ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، حضور نے بکریاں اونٹ مال و دولت دے کر بہن کو بھیجا ہے۔ وہ غیر مسلم قبیلہ تھا، واپسی کا سفر شروع ہوا، ایک جگہ بیٹھ کے ان کے جو بڑے تھے انہوں نے سر جوڑ لیے، کہا دیکھو یار ہم نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، ہم نے ان کے خلاف تلواریں تیز کی، نیزے نکالے، شیما کے بھائی نے ہمیں ایسے ماں کچھ لیے دیے بغیر ہی چھوڑ دیا ہے۔ اتنا جگرا کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے، اتنا حوصلہ تو کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے، ایسے نبی کا کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ سارا قبیلہ واپس آیا، حضور کا کلمہ پڑھ کے واپس چلا۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اسی طرح دنیا شہ ابرار پر کر لی۔ حضور جب بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر کچھ سال حضور رہے ہیں، قبیلہ بنو سعد میں کچھ سال حضور بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر بھی رہے ہیں۔ حضور ایک دن گھر سے نکلے بکریاں چرانے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ شہری زندگی میں اس سنت پر عمل نہیں کیا جا سکتا، مشکل ہے، لیکن کبھی کبھار میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کبھی یہ بھی سنت ادا کر کے دیکھیں۔ میں نام نہیں لے سکتا، مجھے اجازت نہیں، ورنہ اس دور میں ایسے بزرگ ابھی حیات ہیں، موجود ہیں، اللہ ان کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم رکھے، جو فرماتے ہیں ہم نے بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھے، کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھے، بڑے بڑے غیر ملکی دورے کی ہیں، بڑی دین کی تبلیغ کی، پر کرم کے وہ دروازے نہیں کھلے جس دن ایک دن حضور کی سنت میں بکریاں چرائی ہیں، اس دن اللہ نے کرم کے بے حد دروازے کھول دیے۔ اللہ ہمیں یہ سنت بھی ادا کرنے کی توفیق۔ حضور چلے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، بکریاں چرانے کے لیے، ساتھ قبیلہ کے کچھ بچے تھے وہ بھی بکریاں چرا رہے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، یہ سنت انبیاء ہے۔ حضور بکریاں چرا رہے ہیں، دوسرے بچے بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور کا بچپن ہے کہ چند چور آ گئے، ڈاکو آ گئے، بچوں نے دیکھا چور آ گئے ہیں، بچے ڈر کے بھاگ گئے، پر حضور نہیں بھاگے، حضور کھڑے رہے۔ چور آگے بڑھے، بکریاں اٹھانے لگے، حضور نے فرمایا کون لوگ ہو اور کیوں ہماری بکریاں اٹھا رہے ہو؟ جو چوروں کا سردار تھا بڑا حیران ہوا، چھوٹا سا بچہ ہے، ڈرا نہیں، بڑا بہادر بچہ ہے۔ وہ حضور کے پاس آیا، حضور سے نام پوچھا، تھوڑی گفتگو کی، تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے بکریاں چھوڑو، آؤ دیکھو یہ بچہ باتیں کتنی سونی کرتا ہے۔ سارے حضور کے پاس آ گئے، بیٹھ گئے، باتیں شروع کر دیں۔ ایک چور کہتا ہے ہاتھ پیر تو آپ کے شہزادوں والے ہیں، بکریاں کدھر چرا رہے ہیں؟ چہرہ دیکھ کے تو لگتا ہے کسی اعلیٰ خاندان کا شہزادہ ہے اور یہاں بکریاں چرا رہے ہیں۔ جب حضور نے اسے باتیں کی حیران ہو گئے، اتنا ذہین بچہ ہے، اور یوں یقین جانے یوں حضور کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں، بات کرتا ہے تو یہ بچہ دل منہ لیتا ہے۔ حضور نے باتوں میں لگا لیا، اتنے میں قبیلے کے بچے مردوں کو لے آئے، قبیلے کے جو مرد تھے انہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، کلاڑیاں ہیں، لاٹھیاں اٹھا کے آ گئے، ڈاکوؤں کو مارنے لگے۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ان بیچاروں کا جرم کیا ہے؟ تمہاری بکریاں تو سلامت چل رہی ہیں، یہ تو میرے پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، یا تو یہ بکریاں اٹھا کر جا رہے ہوتے، تم پکڑتے، جرم ثابت ہو جاتا، یہ تو میرے پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ قبیلے والوں نے کہا بات تو ٹھیک کرتے ہیں، یہ تو ان کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ قبیلے والوں نے چھوڑ دیا، کافر وہ ڈاکو اپنے علاقے کی طرف چلے گئے، حضور گھر آ گئے۔ اس واقعہ کے تقریباً 55 سال بعد، کتنے عرصہ کے بعد؟ 55 سال بعد حضور قبیلہ بنو سعد آ گئے، پھر وہاں سے حضور مکہ آ گئے، پھر 40 سال بعد اعلان نبوت کیا، پھر مدینہ منورہ، تقریباً 55 سال بعد کی بات ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کہ ایک بوڑھا آدمی، سر سفید ہو چکا ہے،
کمر جھکی ہوئی ہے، جسم راشے سے تھر تھر کانپ رہا ہے. بوڑھا آدمی آیا مدینہ منورہ، حضور کا پوچھتا پوچھتا مسجد میں آ گیا. حضور کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں. فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. کہتا ہے کوئی دلیل دیں آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی معجزہ دکھائیں آپ اللہ کے نبی ہیں، دلیل دیں اپنی نبوت کی. حضور نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، مسکرائے. فرمایا سچ بتانا جوانی میں کبھی قبیلہ بنو سعد گیا تھا بکریاں چوری کرنے کے لیے؟ کبھی گیا تھا بکریاں چوری کرنے کے لیے؟ اور میں کہتا جی ہاں جوانی میں چور تھا اور ایک دفعہ گیا تھا قبیلہ بنو سعد بکریاں چوری کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا وہاں کو بچہ بھی ملا تھا؟ کہتا جی بڑا سمجھدار بڑا سونا بچہ تھا، باتیں کرتا تھا دل موہ لیتا تھا، اس نے ہمیں بھی مار سے بچا لیا اور اپنی بکریاں بھی بچا لی، بڑا ذہین بچہ تھا. حضور مسکرائے، فرمایا میں ہی وہ بچہ ہوں، میں ہی وہ بچہ ہوں. حضور کا اخلاق دیکھیں. یقین جانیے اس کافر نے، اس آدمی نے جب یہ سنا نا حضور وہی بچے ہیں، حضور کے قدموں میں گر پڑا، کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس نے حضور کی پہلی نعت پڑھی وہ نعت سننے والی ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ہمیں مار سے بچا کر اپنے گھر چلے گئے تھے اور میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو بہت بڑا ہوگا. آپ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لگا میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو بہت بڑا ہوگا، اللہ اسے کوئی بڑا رتبہ عطا فرمائے گا. حضور کا اخلاق دیکھیں. آج اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، حضور کے کردار سے پھیلا ہے، حضور کے اخلاق سے پھیلا ہے. میں نے آپ کے سامنے موطا امام مالک کی حدیث تلاوت کی، اس کی روشنی میں چند گزارشات عرض کی. حدیث اور حدیث کا ترجمہ دوہرا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کے حسن کو مکمل کروں. 12 ربیع الاول کی صبح عام بچہ دنیا میں نہیں آیا، امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں. بارے دیگر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اپنے میزبان دوستوں کو جو ہر سال تجھ کو احتشام کے ساتھ 12 دن آپ احباب کو حضور کی یاد منانے کے مواقع فراہم کرتے ہیں. دعا گو ہوں جن مرحومین کے لیے ابھی اعلان کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو، بالخصوص آج جو قبلہ سید ظاہر علی شاہ صاحب کی چچی محترمہ کا وصال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. اور جو جن بیماروں کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ انہیں صحت کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آئندہ ماہ میلاد آنے تک پورا سال اس محفل کی برکتیں اور رونقیں ہمیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا.